بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اب عملی لحاظ سے مصر کے خود مختار حکمران تھے، جو رقبے، آبادی اور دولت و ثروت کے لحاظ سے عالم اسلام کے چند بڑے ممالک میں سے ایک تھا۔ یہ عظیم دریائے نیل تھا جس کی وادی زرخیزی میں بے مثال تھی۔ ملک کی دو اہم ترین بندرگاہیں اسکندریہ اور دمیاط ہر وقت تجارتی جہازوں سے آباد رہتی تھی۔ مصر کے علامتی حکمران بنو عبید کے خزانے لبالب بھرے ہوئے تھے، شہر آبادی سے بھرپور تھے۔ اتنی بڑی مملکت کا نظام اور خزانہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے لیے دنیا میں میسر ہر راحت و آرام، عیش و عشرت اور لذت کوشی کے اسباب جمع کر لینا آسان تر تھا۔ وہ راگ، رنگ، رقص و ثروت اور ناو نوش میں منہمک ہو کر دین و دنیا سے آزاد رہ سکتے تھے۔ ان کے لیے مصر کا وہ حسن قدم قدم پر چشم براہ تھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حسن پرستوں نے عمریں گزار دی۔ وہ مال و دولت کے اتنے انبار کسی روک ٹوک کے بغیر سمیٹ سکتے تھے جو ان کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہوتے۔ ان کے ایک اشارے پر دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں پر نچاور ہو سکتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر جو ہی وہ مصر کی حکومت کے مالک بنے، ان کی طبیعت میں دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ بلا شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص مشیت کا کرشمہ تھا جس نے اس بندے کے نصیب میں اسلام کی ایک بے مثال خدمت لکھ دی تھی، ورنہ اس سے پہلے نجم الدین ایوب کا یہ خونخوار بیٹا نیک اور شریف ہونے کے باوجود ایسا عابد و زاہد نہ تھا۔ آزاد منش سپاہیوں کی سی بعض بے اعتدالیاں ان سے سرزد ہوتی رہتی تھی، مگر حکومت سنبھالتے ہی ان کے رجحانات یکدم تبدیل ہو گئے۔ ان کی زندگی ایک نئی سانچے میں ڈل گئی۔ ان کے سوانح نگار قاضی بہاؤالدین تحریر کرتے ہیں، حکومت مصر کی زمام ہاتھ میں لینے کے بعد ان کی نگاہ میں دنیا ہچ ہو گئی۔ تشکر کے مہذبات نے ان کے دل میں تلاطم پیدا کیا۔ انہوں نے ناو نوش سے توبہ کی، عیش و آرام اور تفریحات سے منہ پھیر لیا، ایک سنجیدہ اور سخکوش زندگی اپنا لی جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی تبدیلی بلا شبہ ایک حیران کن چیز تھی۔ حکومت اپنے ساتھ معیش و عشرت کے جو اسباب لاتی ہے، ان کی کشش سے اچھوں کا پیمانہ ضبط جھلک اٹھتا ہے۔ دیکھا یہی جاتا ہے کہ بڑے بڑے پرہیزگار حکومت کے کوچے میں پہنچ کر بہک جاتے ہیں، اور پھر تخت فرمان روائی پر برا جمان ہونے کے بعد تو حالت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی اوقات بھول کر خدائی پر اتر آتا ہے، اس کا ہر لمحہ تکبر اور نفس پرستی میں گزرتا ہے۔ ناظرین، اس لحاظ سے صلاح الدین ایوبی کی طبیعت کا یہ انقلاب تاریخ کے نوعور واقعات میں سے ہے۔ اس سے پہلے ایسی مثال ہمیں قرن اول میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں نظر آتی ہے، جو خلیفہ بننے سے پہلے نہایت ناز و نعمت میں پل رہے تھے، مگر خلیفہ بنتے ہی انہوں نے نقر و پاقہ کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا۔ ذہنی انقلاب کا سبب احساس ذمہ داری۔ صلاح الدین ایوبی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس کی اصل وجہ تو مشیت خداوندی تھی جسے پورا ہونا تھا، مگر ظاہری اسباب میں اس کی بڑا وجہ وہ سوچ اور فکر تھی جو مسیحت حکومت پر بیٹھ کر ان کے قلب و ذہن پر حاوی ہو گئی۔ انہیں اس طرح غیر متوقع طور پر حکومت ملی تھی کہ انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ جو کتبی شرافت اور مروت کے جواہر سے آراستہ تھے، اس نعمت غیر مترقبہ پر شکر کے جذبات سے سرشار ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنی بڑی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت، خلفائے راشدین کے حالات اور سلف صالحین کی زندگیاں ایک کلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی۔ ناظرین، اسلام کی اس پرزن نے محسوس کیا کہ ان کی کامیابی انہی کامیاب لوگوں کی مکمل پیروی میں ہے، چنانچہ انہوں نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی خاص مقصد کے تحت انہیں عطا کی ہے، اور اس اہم مقصد کے حصول کے لیے غیر معمولی اثار و قربانی اور مجاہدی کی ضرورت ہوگی۔ وہ جان گئی کہ سپاہیوں جیسی خودسری اور افسروں جیسی بے لگامی و عیش پسندی کا کسی عظیم مقصد کے لیے جینے سے کوئی میل نہیں۔ وہ شروع ہی سے ایک دلیر اور غیرت مند انسان تھے۔ بیت المقدس پر صلیبیوں کے تسلط، شام کے ساحلوں پر ان کے قبضے، اسلامی شہروں میں ان کی غارت گری اور مصر سمیت متعدد اسلامی ممالک کی سیاست میان کے نسل دخل سے وہ یقیناً پہلے بھی متاثر تھے، اور اس صورتحال کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
اپنی لڑکپن میں دمشق پر صلیبیوں کے حملے کا انہوں نے بذات خود مشاہدہ کیا تھا، اور پھر مصر کی مہمات میں ان کی بے رحمی، مکاری اور مسلمانوں سے ان کے کھلے باز و اطاعت کو وہ عملاً پرکھ چکے تھے۔ ایسے میں وہ مسلم حکمرانوں کی بے عقلی و بے جہتی پر اکثر کھڑا کرتے تھے۔ خصوصاً مصر کے حکمران طبقے کی قریب کاری نے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی باہمیت مسلمان مصر کا کاروبار حکومت سنبھالے، جو کہ صلیبیوں پر کھاری ضرب لگانے میں حکومت شام کا مخلص معاون ثابت ہو۔ اب جبکہ قدرت خداوندی نے یہ منصب انہی کو عطا کر دیا تھا، وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ امت مسلمہ نے ان سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے ان امیدوں پر پورا اترنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی خاص کام لینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ کتنی ناگواری کے ساتھ یہاں آئے تھے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحت حکمرانی تیار کر رکھا تھا۔ برسوں بعد اسلام کے اس عظیم فاتح نے اپنے ساتھیوں کو اپنے مصر آنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، جب میرے چچا شیر کوہ نے مجھے کہا کہ مصر چلنے کی تیاری کرو تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل میں ایک خنجر اتار دیا گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے قاضی بہاؤالدین سے کہا کہ میرا مصر آنا قطعاً میری رضامندی سے نہیں تھا، بلکہ ایسا ہے جیسے قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایسی حالت میں مصر آنے کے بعد یہاں حکومت مل جانے کو خدا تعالیٰ کی جانب سے کسی خاص مقصد کی تکمیل کا پیش خیمہ خیال کرنا بالکل درست تھا۔ وہ مقصد کیا تھی؟ صلاح الدین ایوبی پر جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی۔ انہوں نے اس مقصد کو پہچان لیا۔ یہ کام تھا بیت المقدس اور دیگر اسلامی علاقوں کو نصرانیوں کے ناجائز تسلط سے آزاد کرانا۔ ایک بار صلاح الدین ایوبی نے خود کہا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین بھی مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ اور وہ عزم جس کے ساتھ اسلام کے اس جانباز کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جب جڑ عمدہ، پاکیزہ اور مضبوط ہو تو درخت بہترین پل دیتا ہے اور کوئی آندھی اسے جھکا نہیں سکتی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی حکومت جس کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے پر رکھی گئی تھی، عالم اسلام کے لیے ایک ایسا ہی شجرہ طوبہ ثابت ہوئی جسے بڑے بڑے طوفان اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے، اور امت اس کے پلوں سے صدیوں تک فیضیاب ہوتی رہی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔